السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ٹیٹ ود مالک۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ویسے تو نیشنل جو نیا اکاؤنٹیبلٹی بل ہے وہ ہے، مگر آج ایک اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ملالہ یوسف زئی، جس کو گل مکئی کے نام سے بھی دنیا جانتی ہے، آپ کو یاد ہے 11 سال کی تھی، بہت چھوٹی سی بچی تھی۔ جب سوات پہ طالبان کا قبضہ ہوا تو اس نے ایک ڈائری لکھنی شروع کی، چھپ چھپ کے اسکول جاتی تھی، اور اس کی جو کتابیں تھیں، ڈائریز تھیں، یہ بی بی سی پہ اردو سروس پہ چھپتی رہیں، پھر بہت سی دنیا میں اس کا چرچا ہوا، بعد میں اس کو بہت سے نیشنل ایوارڈز ملے۔ آج صبح دوپہر کے قریب طالبان نے، اور انہوں نے اب ذمہ داری قبول کر لی ہے، طالبان کے کچھ لوگوں نے اسکول کی ایک وین روکی، اس پہ باقاعدہ اس کا پوچھا گیا، شناخت کی گئی، اور پھر اس پہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ 2 بچیاں اور زخمی ہوئی، اور ایک گولی جو ہے وہ والے کے دماغ میں لگی ہے، سر میں لگی ہے، اور اس وقت ڈاکٹرز کے مطابق وہ اپنی جان کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے، اور وہ گولی ابھی تک اس بچی کے جسم میں ہے۔ ایک تو ہم سب I'm sure کہ پورے پاکستان کی دعائیں ہیں، یہ پاکستان کی بیٹی ہے، اور اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے کہ کیا یہ شریعت ہے، کیا یہ کس قسم کا اسلام ہے جس کے نام پہ ہم اب اپنی بچیوں پہ گولیاں برسا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم اکاؤنٹیبلٹی بل پہ بات کریں گے کہ کیا یہ بل ایک نیا ایک شوشہ ہے، یا واقعی اس میں ایسے دانت ہیں کہ جو ہمارے ملک میں کرپشن کو قابو کرنے میں مدد دیں گے۔ میں اپنے پینل کا آپ سے پہلے تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں زاہد خان صاحب، مرکزی رہنما عوامی نیشنل پارٹی کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں شمسان بخاری صاحب، یہ اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ ہمیں تھوڑی دیر میں PMLN کے نمائندے بھی جوائن کریں گے۔ زاہد خان صاحب، پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو صبح ہوا ہے، بچی پہ جو گولیاں چلائی گئیں اور ایک عجیب خوف کی فضا آ گئی ہے، یہ کس اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اب تو طالبان نے، اور انہوں نے کہا طالبان نے ذمہ داری بھی قبول کی اور کہا ہے کہ جی یہ طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی تھی ایک بچی۔ ملک صاحب، جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے، اس کو اگر دیکھا جائے جتنے افسوسناک واقعہ آج ہوا ہے، اور یہ اسلام کے نام پہ بھی بدنما داغ ہے، دبا ہے، اور پختون ولی بھی بہت بڑا دبا ہے۔ جو اپنے آپ کو طالبان کہتے وہ پختون بھی کہتے ساتھ۔ اب وہ ایک بچی پہ ہاتھ اٹھانا اور اس سے اتنا ڈرنا کہ جی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، پھر کس چیز کا اسلام ہے، کس چیز کا جہاد ہے، کس چیز کی پختونی غیرت ہے؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے اس چیز کا۔ لیکن ملک صاحب، میں تو یہی ہم روز چیخ رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے ابھی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ یہ کہہ رہے کہ یہ امریکہ کی لڑائی ہے۔ بھائی جب امریکہ کی لڑائی تھی تو اس وقت تم لوگ خاموش تھے، اس لوگ ڈالر آ رہے تھے اور سارے پاکستان میں بہت سارے لوگ آتے رہے۔ اس وقت آپ لوگوں کو یہ ہوش نہیں تھا کہ یہ امریکہ کی لڑائی ہے اور ہم اس دلدل میں پس رہے جس سے آج ہماری بچیاں بھی نہیں محفوظ ہے۔ ہماری پختون روایت میں عورت پہ، خاتون پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے، بچی پہ تو دور کی بات ہے۔ اور یہ جو اپنے آپ کو طالبان یا اسلام کے دعوے دار سمجھتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اصلی مسلمان ہیں، باقی نہیں ہیں، وہ ابھی یہ حرکت کر رہے ہیں، اور پھر ہم اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ڈائلاگ کیا جائے، ہم کہتے ہیں کہ جی آپ جا کے وہاں پیس۔ لیکن کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ ایک کمزوری ظاہر نہیں کرتی کہ شاید طالبان اب اتنے مضبوط نہیں رہے، پہلے سے کمزور ہو گئے؟ جو اب ایک بچی جو اب 15-16 سال کی ہو گئی ہے، جب وہ نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ پیس ایوارڈز ملے تو 11 سال کی بچی تھی، کہ وہ اب ایک 15-16 سال کی بچی سے گھبرا رہے ہیں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور یہی مین وجہ ہے کہ یا تو وہ جا کے ابھی اسکولوں میں کام کر رہے ہیں، یا آپ جا کے کسی ریموٹ کنٹرول پہ گاڑی جب روڈ کے اوپر جا رہے اس پہ کر رہے ہیں۔ جو پہلے ان کا ایک سوچ تھا کہ ہم قبضہ کر لیں گے، اور آپ کے سامنے تھا کہ ایک ادھر اسمبلی کے اندر ہمارے ایک مذہبی لیڈر نے کہا کہ جی بنیر تو پہنچ گئے اور ابھی اسلام آباد 6.5 کلومیٹر میں ہے۔ تو یہ ایک ان کا سوچ تھی اور فکر تھی، اور یہ ان کے ساتھ ہاتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ملک صاحب، لوگ کہتے ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے یہاں پالے تھے، جو ہمارے لوگ تھے، اب وہ گئے کیونکہ ان کے خلاف جب آپ نے ایکشن لیا وہ ابھی کوئی اور اس کو استعمال کر رہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی وہ کسی کے، وہ سارے کو سپورٹ ہے ان کو، اسے کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ جب یہ بات آپ کرتے ہیں کہ جی آپ ان کو کیوں، یا آپ نے پناہ کیوں دی، یا کیوں وہاں سے آ رہے، تو ادھر سے پھر ایک آنسر آتا ہے کہ جی پھر آپ کے علاقے سے کیوں لوگ آ رہے۔ تو ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ان کے خلاف جو لوگ لڑ رہے وہ تو ہمارے جذبات سے یا اسلام سے یا کسی، لیکن ہمارے خلاف ہمارے اپنے لوگ، یعنی کوئی نہیں، پیسہ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کو یہ بتائیں، جب سوات میں بھی صوفی محمد صاحب کی آپ کو یاد ہے ایک تقریر آئی جس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف اور بڑی باتیں کی، تو اس کے بعد ایک ماحول بدل گیا،
کیا آپ کے خیال میں جو آج کا جو واقعہ ہے کیا یہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے ایک پبلک اوپینین کا جہاں پہ گاڑی روک کے پوچھ کے شناخت کر کے بچیوں کو مارا جائے کوشش کی جائے کہ یہ بس یا شاید اس سے زیادہ خوف پھیل جائے گا؟ مالک اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا نہ تو اس کا کوئی شریعت سے تعلق ہے نہ اسلام سے تعلق ہے نہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے. ہم شریعت اور اسلام کے گرد اس طرح ہم نے اپنے آپ کو کر دیا ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کو بھی نہیں ماننے والا تو نہ کوئی انسانیت کا تعلق ہے. کوئی انسان ایسی حرکت کر نہیں سکتا. دوسرا میں آپ کو عرض کروں کہ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم پہ کوئی فلانا حملہ کرے گا تو یہ حملہ کرے گا تو وہ کرے گا، یہ ایک نام نہاد مذہبی طاقتوں کا ایک طریقہ کار ہے جو انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں بھی استعمال کیا. مدد اپنی کی، مدد اس وقت امریکنوں کی، آج امریکنوں خلاف ہے، استعمال کیا دوسروں کو. اور آج بھی ہماری صفوں میں سیاسی لیڈرز بھی اور ایک عام طبقہ بھی اور جو یہ ایک نام نہاد اسلام جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو طبقہ اس کو ترویج دینا چاہتا ہے وہ آج بھی نام کافروں کا لیتا ہے اور مارتا اپنوں کو ہے. یہ مجھے ذرا کر لینے دیں. بات یہ ہے کہ خدا اس بچی کو زندگی عطا کرے، مگر یہ واقعہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی بھی اہل دل کے لیے یہ کتنا کربناک واقعہ ہے. اور شرم آنی چاہیے کسی بھی آدمی کو جو اپنے کو انسان بھی کہتا ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے. اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں باربیرین کہتے ہیں، لوگ ہم یہ کرتے ہیں، پوری دنیا میں جو آج ہمارے پہ تھو تھو شروع ہو گئی ہے، مگر ہم کرتوت نہیں تو کیا اس تھو تھو کے قابل نہیں ہے ہم؟ یہ جو کرتوت ہے ہماری، میں آپ کو عرض کرتا ہوں ایک چیز. ابھی وہاں پہ امریکہ میں کچھ مسلمانوں نے یہ کیا کہ جی ہم سارے جا کے یو این او کے سامنے کریں گے، اور میں بھی وہاں موجود تھا. وہاں جا کے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس فلم کے بارے میں یو این او کے سامنے احتجاج کیے اور میری موجودگی میں وہ سارا کچھ ہو. وہاں آپ یقین کیجئے کہ جو امریکنز جو بعد میں ملے وہ پتہ ہمیں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ 1.1% مسلمان ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا سے آواز ایک نہیں آئی اس فلم کے خلاف جو رسول پاک کے خلاف انہوں نے گستاخی کی. نہ آپ وہاں کٹھے ہوتے ہیں، وہاں بھی آپ کی اپنے. اور یہ ملک جو ہے یہ بعض مذہبی سوچوں نے میدان جنگ بنا دی ہے. ہمیں کلیئر ہونا پڑے گا، ہم کلیئر نہیں ہے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا کہ یہ طرز زندگی کون سا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ اب تو ہمیں اپنے طرز زندگی کی جنگ لڑنی ہے. یہ نہ اے این پی کا، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ مسلم لیگ نون کا، نہ کسی اور سیاسی جماعت کا. پاکستان تو آپ سب کا ہے، اس کا تشخص مجروح ہوگا تو آپ سب مجروح ہوں گے، من حیث القوم مجروح ہوں گے. خدارہ سیاست کو اور مسلطوں کو چھوڑ کے یہ فیصلہ کرنے، یا تو آپ طالبان والی سو کالڈ زندگی گزارے کہ آپ وہاں چلے جائیں اور وہ زندگی گزارے جو جبر کی ہے، تشدد کی ہے، بربریت کی ہے، یا اگر انسانیت کی گزارنی تو کم از کم ایک چیز پہ کٹھے ہو جائیں. یہ مجھے بتایا جاتا ہے اب کیا یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سی جماعت، چاہے وہ مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے، رائٹ کی ہے، لیفٹ کی ہے، کون سی جماعت کن الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کرتی ہے اور ایک صاف لائن ڈرا کرتی ہے. کیا وقت آ نہیں گیا کہ شاید اسی واقعے کی بیس پہ عوام بھی کہیں، لوگ بھی کہیں کہ اب لائن ڈرا کریں، اب کھڑے کدھر ہیں؟ ہم منافق ہیں، ہم نہیں کریں گے. اب دیکھ لیجیے گا. مالک صاحب آج اگر آپ اپنے چینلز سارے جتنے بھی ہیں، میں نے جو فالو کیا دیکھا تو میں نے کسی 2-3 پارٹیوں کے علاوہ کسی کی بھی اس کے کنڈمنیشن کی بات نہیں آئی. اب یہ لائن ڈرا کرنا تو دور کی بات ہے. کنڈمنیشن جب ایک پارٹی نہیں کر رہی ہے، اس کے لیے نہیں کر رہی کہ میں جلسہ کر دوں گا، جلوس کر دوں گا، مجھے کوئی کچھ کہے گا نہیں اور میرے اندر بم بلاسٹ نہیں ہوگا اور اسے میں اگلے الیکشن میں آؤں گا. تو کیا اگلے الیکشن فرض کرو مالک صاحب کہ کوئی بھی جیت کے آتا ہے، چلو ہم نہیں ہیں، کوئی بھی جیت کے آئے، کیا وہ اس چیز کو پھر کنٹرول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو پھر کیا زندگی، جس طرح انہوں نے کہا صاحب کہ وحشی زندگی گزارے گی یا انسانیت کی زندگی؟ پہلے بھی بہت بچیاں، یا اللہ اس کی زندگی اس کو اپنی پناہ میں رکھے ملالے کو، لیکن اس سے پہلے بہت بچیاں، مائیں، بچے بڑے شہید ہوئے بم دھماکوں میں. لیکن اس طرح کا واقعہ کہ جہاں پہ روک کے اب 14-15 سال کی بچی کو نام لے کے مارنے کی کوشش کر رہی ہیں اور کہیں اور بعد میں کہیں کہ یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتی تھی. کیا انگریزی میں کہتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں جی ریڈ لائن، کیا آج طالبان نے وہ ریڈ لائن کراس کر لی ہے؟ مالک صاحب نے تو اس دن سے کراس کیا ہے جس دن سے اس نے یہ بندوق اٹھایا ہے.
آپ نے جس طریقے سے بات کی، جب مولانا صوفی احمد کی بات کی، ہم نے ڈائلاگ کی، ان سے بات کی کہ کیا چاہتے ہو، کیا دیکھیے اس سے پہلے جو انہیں کچھ کیا تھا وہ تو کیا تھا، یعنی یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے نا، ہماری اسفندیار خان صاحب کی جو بہن تھی ڈاکٹر، وہ جو سرجن تھی، وہ اپنی کلینک سے جا رہی تھی اور وہ اس وقت 2 گھنٹے مفت کے کام کرتی تھی، اس کو بھی ایک بندے نے آگے 3 گولیاں ماری، وہ تو اللہ نے بچا دی۔ یہ یعنی پختونوں کی روایت میں پہلے بار یہ کام ہو رہا ہے، یہ کبھی نہیں ہے، یہ آپ ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو کبھی بھی نہیں ہے، نہ اسلام میں ہے، نہ انسانیت میں ہے، اور نہ پختونولی میں، تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، یعنی اتنا برا اس کو مانا جاتا ہے کہ اس کی انتہا ہے۔ اور آپ ایک بچی کو جو ایک کیا اسکول ہونا چاہیے؟ اس سے آپ کو کیا خوف ہے ہم کہتے ہیں؟ نے کوئی بندوقیں تو نہیں اٹھانی عام آدمی نے، صاحب آپ کے خیال میں گورنمنٹ کا کیا رسپانس ہونا چاہیے اور عام آدمی کا کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ دیکھیں مالک، میں کہ پولیٹیکل پریشر بھی بنے۔ میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں۔ یہ ملالے پہ جو آج ظلم ہوا نا، یہ کنسپیکوس ہے، ظاہر ہے، بالکل ظاہر۔ ہمارے معاشرے میں ہم منافق ہوں گے اگر نہیں کہے کیا یہ پختونخوا کی بات کر رہے ہیں، کیا پنجاب میں ظلم نہیں ہوتا؟ لڑکے بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہیں اور معصوم بچیاں جا کے کھیتوں میں کام کرتی ہیں، میں گاؤں کا رہنے والا آدمی، مجھے کھیتوں میں کام کرتی ہے، ان کی شادی میں ان کی مرضی تک شامل نہیں ہوتی۔ یہ آج 21ویں صدی میں ہو رہا ہے۔ لائن ڈرا ہمیں کرنی چاہیے، اور لائن ڈرا ہمیں میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو طالبان، سو کالڈ طالبان ہیں، ان کا لفظ کچھ اور ہونا چاہیے، مجھے وہ رحمان ملک صاحب والا پسند ہے ان کے بارے میں۔ اجرتی قاتل، تو یہ اجرتی قاتل ہیں، یہ جو بھی ان کے خلاف جو بھی آپ کہیں لفظ، وہ کم سے کم ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ شریعت کو دیکھ لیں، اسلام کو اٹھا لیں، کہیں پہ جبرن شادی کی ہاں کو شادی نہیں کہا جا سکتا۔ ان لوگوں نے تو جب سوات پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے تو نابالغ بچیوں پہ 15 سال کی بچیوں سے، 18 سال سے کم عمر کی بچیوں سے زبردستی نکاح کیے ہیں ان کے ماں باپ کے سامنے، سو کالڈ نکاح پتہ نہیں کیے کہ نہیں کیے۔ یہ بربریت اور ظلم کی نشانی ہے یہ لوگ۔ اور جو لوگ، میں حامی تو دور کی بات ہے، جو لوگ اس معاملے پہ خاموش بھی ہیں، وہ بھی لمحہ فکریہ ہے قوم کے لیے۔ نہیں، وہ بھی ایک جرم کے زمرے میں آتے ہیں۔ وہ مجرم ہے کہ جب ایک ظلم ہو رہا ہے اور ایک ظلم کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھا رہے، تو اب ایک انسان، ایک مسلمان اور ایک پاکستانی کے اگر آپ اس کے خلاف زبان بھی نہیں کھلتے تو ظاہر ہے کہ آپ اس جرم میں شریک ہے۔ اس لیے شریک ہے کہ کم سے کم ظلم کے خلاف تو دنیا میں آواز ہمیں اٹھانی چاہیے، چاہے ہمارے اپنے ملک کے اندر ہو چاہے باہر کے ہو، اور جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے ساتھ شیر میں ہیں، ہم اسی طرح مجرم ہیں جس طرح وہ ہے۔ مجھے اب ایک کمرشل بریک لینا ہے، اور ناظرین اس کمرشل بریک سے واپس آ کے ہم اکاؤنٹیبلٹی لا اور اس کے اوپر ساری بات کریں گے، لیکن یہ جو آج ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں ایز پاکستانیز کہ اس پہ کون سی جماعت کیا موقف اختیار کرتی ہے۔ یہ طالبان کا یا رائٹ یا لیفٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف یا PMLN یا ANP کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ جب ایک طرز زندگی کا، جب گاڑیاں روک کے بچیوں کو نام لے کے گولیوں کا نشانہ بنایا جائے، اور صرف اس بیسس پہ بنایا جائے کہ انہوں نے یہ جسارت کی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی، تو پھر ہم ایک بہت تاریک دور کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی آنکھیں موندیں گے تو ہم یہ صرف ہمارے لیے اندھیرا ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد اور باتیں بھی ہوں گی۔ جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی ملالہ یوسفزئی کے واقعے کے اوپر، لیکن اب ہم بات کریں گے اکاؤنٹیبلٹی لا اور یہ جو نیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن ایکٹ، اور اس کے تحت ایک کمیشن بھی بنے گا جو کہا تو جا رہا ہے احتساب کرے گا پبلک آفس ہولڈرز کا۔ ہمارے ساتھ مین وائل گفتگو میں شامل ہو گئے ہیں نصیر بھٹا صاحب PMLN سے۔ بھٹا صاحب بہت شکریہ آپ کا آنے کا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک 2009 کا ڈرافٹ تھا جو آرڈیننس تھا، پھر آپ یہ حکومت لے آئی، اس پہ بہت لے دے کل سے چل رہی ہے۔ کچھ اعتراضات مجھے بھی ہیں جو پوائنٹس ہیں میں ریز کروں گا، لیکن آپ کو سب سے زیادہ اعتراض کیا ہے ایز اے پارٹی؟ بہت شور ڈالا آپ نے۔ مالک صاحب، پہلے تو میں چونکہ ابھی میں جوائن کیا ہے تو آپ نے بہت امپورٹنٹ، اس سے پہلے ایک ٹاپک چھیڑا ہوا تھا ملالہ یوسفزئی والا، جی جی، اس کے اوپر میں جو ہماری ریزرویشنز ہیں وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ وی اسٹرانگلی کنڈیم، اس کی ہم شدید طریقے سے مذمت کرتے ہیں، یہ جو واقعہ آج ہوئے، اور یہ بالکل پشتون کلچر کے خلاف ہے، اور اس کے اوپر ہمیں بہت افسوس ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے امپریشن جو پاکستان کا بنا ہے وہ اچھا نہیں بنا۔ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے معاشرے کے اندر ایک ریڈیکل چینج کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ طلباء اور طالبات کے حوالے سے یہ جو حملہ ہوا ہے
اس سے بہت زیادہ ہم لوگ دل گرفتہ ہیں اور ہم مذمت کرتے ہیں اس کی. صحیح. دوسری بات ابھی آپ نے جو اکاؤنٹیبلٹی بل کے حوالے سے کی ہے تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں یہ بل پیش ہوا تھا, اسٹینڈنگ کمیٹی کو گیا تھا. اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہمارے جو اراکین ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنی ریزرویشنز وہاں پہ ان بلیک اینڈ وائٹ دی تھی. ایک تو سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی بل اگر جس نے نہیں پڑھا شاید اس کے لیے اٹ کوڈ بی اے نارمل لا, یا یہ سمجھے کہ یہ ایک ایسا لا ہے کہ آ رہا ہے اور اس کے اندر کوئی زبر زیر یا فل سٹاپ, اپوسٹرافی, کاما یا سیمی کالن کا کوئی اضافہ ہوگا, یا اٹ ول بی جسٹ اے ریگولر لا. لیکن اگر آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں تو تھوڑا سا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کس قسم کا لا جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ, ناٹ امپلیمنٹڈ رادر ایک ایسا لا پروملگیٹ کیا جا رہا ہے جس کے اندر کوئی بائٹ نہیں ہے, کوئی بالکل ٹوتھ لیس لا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ایک تو ریگارڈنگ دی اپوائنٹمنٹ آف دی چیئرمین آف دی کمیشن, اس کا ایک پروسیجر ہے, وہ تھوڑا سا لینتھی پروسیجر ہے بٹ لیٹ دیٹ بی کورڈ کہ یہ ہو جائے گا, اپوائنٹمنٹ آف دی چیئرمین بھی ہو جائے گا. لیکن اس سے سب سے بڑا یہ ہے کہ پلی بارگین جس کو ہم سمجھتے تھے کہ دس از اے سلر آن دی لا, پہلے والے لا کے اندر بھی جو پلی بارگین تھا کہ جتنا مرضی لوٹو اس کے بعد اس کی کچھ پرسنٹیج پے کرو اینڈ گیٹ ریڈ آف دیٹ. یہ پلی بارگین اس کے اندر جو پرووائڈ کی گئی ہے وہ ایٹ دی لیول فرام دی باٹم ٹو دی اپلٹ لیول دے دی گئی ہے. نمبر ون کہ جو چیئرمین آف دی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اس کی ڈسکریشن ہے, دس از ہز ڈسکریشن ٹو سے کہ ٹھیک ہے جی آپ اتنے پیسے دے دیں, ثوابدید اختیار آ گیا, پورا ثوابدید اختیار آ گیا. اگر اس کے بعد وہ ان کو خیال نہیں آتا اور اینڈ دے کنٹیسٹ دی کیس اور ایکیوز جو ہے وہ اپنا کیس پورا فائٹ کرتا ہے, الٹیمیٹلی اس کو کنوکشن ہو جاتی ہے, تو کنوکشن میں اپیلیٹ فورم کے اوپر بھی یہ پلی از اویلیبل کہ اس کو دے دیا. اور پھر ایک اور بڑی مذاق ہے, پہلے لوٹ لے پھر اس کے بعد پورا زور لگا لے بچنے کا, زور لگا لے. اگر اس کے بعد سزا ہو جائے تو پھر جو پیر والا فورم ہے اس پہ جا کے کہیے یہ پیسے پکڑے واپس, یہ جداد پکڑے, شکریہ بس ڈسکوالیفائی, میں گھر جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, سزا نہیں کاٹے. اور ایک اور چیز کہ اس کے اندر بھی ایک فردر پروویژن ڈال دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص پیسے دیتا ہے اور پارٹ پیمنٹ کرتا ہے اور پوری پیمنٹ نہیں کر سکتا تو سزا 3 سال وہ بھگتے گا. لیکن اگر وہ فل پیمنٹ کر دیتا ہے ٹوٹل ایکویٹل ہوگی. اگر وہ فل پیمنٹ نہیں کرتا اور پوری جائیداد ہڑپ کرتا ہے which he has gained through illegal means تو پھر 7 سال, تو پھر 7 سال میکسیمم 7 سال. اب مجھے یہ بتائیں کہ 7 سال کی جو پنشمنٹ ہے, جو اینٹی کرپشن ایکٹ ہے 1947 کا, جو ہم بہت دیر سے پریکٹس کرتے آ رہے ہیں, اسی طرح FIA کے جو لاز ہیں اس کو ہم پریکٹس کرتے آ رہے ہیں, سینٹرل لاز اسٹیچوز ہیں اس کو ہم پریکٹس کرتے آ رہے ہیں, اس کے اندر بھی 5 سال 7 سال پرووائڈڈ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے کون سا ایسا بائٹ فل لا بنایا گیا ہے جس کے اوپر آج جو اتنے کرپٹ جو سامنے ان ارتھ کیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے, خربوں اربوں روپیہ جو ہے وہ لوٹا گیا ہے, اور آج کل جس طرح ایک پوری دہاڑیاں اور پوری دکانیں اور پوری عادتیں سجی ہوئی ہیں کرپشن کی, ان کو جب ان ارتھ کرے گے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ لا جو ہے whether it will be sufficient to bring some accused to justice? اچھا, Absolutely not. ہم اور بھی پوائنٹس لاتے ہیں, آپ کے اور پوائنٹس بھی ہیں. پہلے تو میں ذرا پھر اس کے بعد میں شمشان کے پاس آؤں گا. وہ ذرا درمیان میں دونوں طرف گھرے میں, ایک طرف حریف ہیں تو ایک طرف حلیف ہیں, لیکن حلیف بھی حریفوں والا ضرور کر رہے ہیں. آپ لوگ تو ان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ اس پہ ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے, آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے ملک صاحب, پیپل پارٹی کے ہمارے دوستوں کے عجیب سا مسئلہ ہے کہ یہ سب کچھ کرا کے پھر آپ کہتے ہیں کہ آئے ہم سے بات کر لیں. دیکھیے یہ اکاؤنٹیبلٹی لا جو بننا تھا یہ ایسا ہے جیسا آپ نے 18 امینڈمنٹ بنایا ہے, کیونکہ اس کے لیے کنسنسس کی ضرورت ہے اور یہ پورا ملک کے لیے ہے. یہ کوئی پارٹ ٹائم لا نہیں ہے کہ آپ لے کے آئے, اور یہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ٹائم لمٹ کرے کہ 10 سال پہلے سے کرے یا 5 سال کے. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس پہ لمیٹیشن ڈالی کہ 10 سال کے بعد اگر آپ مقدمہ نہیں درج کر سکتے. سر یہ انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکتا. 47 سے لے کر ابھی تک کوئی بھی ہو تو کرے, تبھی لوگ ڈرے گا. صحیح ہے. اور یہ نہ کرے, پالیٹیشین کو ضرور چیک کرے. پالیٹیشین جب ایک پولیٹیکل ورکرز پالیٹکس میں جاتے ہیں یا ممبر بن جاتے ہیں, اس کے ایسٹ اس وقت بھی چیک کرے اور آخر بھی چیک کرے. لیکن اسی طرح ججز کی بھی چیک کرے کہ
کہ وہ جج بنتا ہے وہ کیا اس کے ایسٹس کیا تھے. تو کس نے روکا ان کو؟ میں ایک عرض کروں. اور اسی طرح جنرلز کی بھی کیا کیپٹن جب بھرتی ہوتے ہیں اس کے ایسٹس کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح FBR کے جب انسپیکٹر بھرتی ہوتے ہیں یہ تب آپ کی یہ جو بیماری آپ کے اندر جو پھیل چکی ہے 60 سال یہ اتنے جڑوں میں آپ کی جس طرح دمک کار ہے آپ کے پاکستان کو دمک کار ہے وہ یہی وجہ ہے کہ کرپشن کا. اور اس میں ہم اگر کہیں کہ اس کو پکڑو اس کو نہ پکڑو تو یہ پھر وہی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو سنا ہے کہ جمعے کو اس کو اپروو بھی کر لیں گے تو آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ کیا احتجاجی واک آؤٹ کر کے دوبارہ بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ؟ میں ایک عرض کرتا ہوں جو ہم افسوس کریں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہ کرے بلڈوز نہ کرے اس کا اچھے رزلٹ نہیں نکلتے ہیں. اور آپ نے اگر اچھے رزلٹ دیکھے تھے تو میاں صاحب بڑے احترام کے ساتھ میں اپنی ساتھی کے 97 میں میاں صاحب نے بھی ایک 15 امینڈمنٹ بل پاس کیا تھا. نیشنل اسمبلی 2/3 میجارٹی تھی اس کے پاس لیکن آ کے سینٹ میں پاس کیا. اب ایسا نہ ہو کہ ادھر سے کوئی چیز آ جائے اور سینٹ میں پاس جائے. اور وہ ایمبریسنگ پوزیشن پوری جو ابھی کولیشن بیٹھی ہوئی اس کے لیے بھی ہوگا اور حکومت کے لیے بھی ہوگا. تو کوشش کرے کہ کنسنسس پہ یہ بات چلی جائے اس بل کو کمیٹی کے اندر بھیج دے اور اس کو ڈسکشن کرے اور اس کے بالکل صاف بنا دے تاکہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی آن بورڈ ہو اور اس کو کنسنسس سے لے کے آ کے پاس کرے. تو اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے. جس طرح 18 امینڈمنٹ کو آپ نے امپلیمنٹ کیا اس لیے امپلیمنٹ کیا کہ پورا پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹی ایون آپ کے وہ بلوچ جو نیشنلسٹ ہے جو ناراض ہے آپ سے وہ بھی اس کا حصہ بنے. فیصلہ ہو گیا جمعے کو اس کو پاس کرنے کا؟ نہیں جی میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہو گیا ہے. ٹائم لیمٹ کی وہاں ضرور بات ہوئی ہے. صورتحال یہ ہے مالک صاحب ہر بندے کی اپنی رائے ہے اس پہ. میں سمجھتا ہوں آج بحث تو اور چیز ہوتی ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کی طرف سے غلط بندے کو بلا لیا اس بل کے لیے. وہ اس لیے کہ میں جو بندہ سچ بولے دل کی بات کرے پیپلز پارٹی کا نہیں ہو سکتا. نہ میں اتنا سچا ہوں اور نہ کوئی دل کی بات ہے. بات یہ ہے کہ ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے. میں ایک اپنی رائے دے سکتا ہوں. میں آئی واز ناٹ دا پارٹ آف دا کمیٹی. میں اس کمیٹی میں زاہد صاحب تو صحیح بھٹا صاحب تو یقیناً تھے میرے خیال میں. تو اچھا آپ نہیں ہوں گے آپ کی پارٹی کسی کوئی اور ہوگا لیکن بھٹا صاحب تھے میرے خیال اس میں. نہیں بٹ آئی واز اے پارٹ آف ڈسکشن. یو ور پارٹ آف ڈسکشن. میں تو پارٹ آف ڈسکشن نہیں. صورتحال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میرے خیال میں ایک چیز اچھی ہو گئی ہے. وہ یہ ہو گئی ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہوگا ساری پارٹیاں اپنی اپنی رائے دیں گی اور وہ ہوگا. ایک چیز میں ذاتی طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ یونینیمسلی پاس ہوتا ہے تو اس بل کی کوئی وقت ہوگی. اگر یہ یونینیمسلی پاس نہ ہوا تو پھر یہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا میں اس لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ غلط بندے کو بلا لیے میری اپنی اس میں ہے. ناظرین کے لیے دو چیزیں مجھے اب ختم کرنے دیں. دوسرا یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ جو میں نے دیکھا ہے آج اس کو احتساب انتقام کا بھی نہیں ہونا چاہیے مگر احتساب پہ ٹائم لیمٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. آج جو آپ کے ملک کا المیہ ہے نا جو تمام مسائل کی جڑ ہے وہ کرپشن ہے. اب اس بحث میں نہیں پڑھتا کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے. میرے خیال میں یہ سٹگما من حیث القوم ہم سب پہ ہے کہ یہ گڑبڑ ہم میں ہے. مگر میں آپ سے ایک عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس کو ڈیبیٹ ہو کے اور یہ ایک دفعہ بن جائے. یہ پارلیمنٹ ہی بنا سکتی ہے کوئی ڈکٹیٹر نہیں بنا سکتے. مگر یہ اگر یونینیمسلی پاس ہو گیا تو شاید کرپشن میں بھی کوئی کمی آ جائے. اچھا اس میں دو تین چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں پرانے بل میں اور جو پرانا تھا اور نئے. پرانے میں جو جرمانہ تھا اس میں منیمم ایک شرط یہ تھی کہ جتنا بھی کسی نے مال بنایا ہے یا جو بھی یہ ایسٹس ہیں اس ویلیو کا منیمم فائن ضرور ہوگا. اگر آپ نے 2 کروڑ روپے کا ہاتھ لگایا ہے تو باقی چیز تو ہوگی 2 کروڑ کا جرمانہ ضرور ہوگا. باقی چیزیں ایک تو اس میں جرمانے کی کوئی وہ قید انہوں نے ہٹا دی ہے وہ نہیں ہے. دوسرا انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی مزدار اس نئے بل میں ہیں جو ہمارے لوگ ناظرین کو بتانا چاہیے. ایک تو لمیٹیشن نہیں ہے. دوسرا والنٹرلی صاحب نے پہلے پوائنٹر کے ریٹرن کرتے ہیں تو سب صاف ہے. ایک انہوں نے کہا گڈ فیتھ اور گڈ فیتھ میں انہوں نے کہا کہ جی اگر گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ گڈ فیتھ کے اندر کوئی ایکٹ کرتی ہے تو وہ پھر اس کے زمرے میں نہیں آتی. یعنی کہ پھر تو سارے وزراء نکل گئے بیچ میں سے. اینڈ ہو ول ڈیٹرمن دی گڈ فیتھ. ایگزیکٹلی. تو وہ اگر اور جس طرح یہ چیئرمین کی نامزدگی ہے یہ بھی ایک مذاق سے ہی بن گیا. بنتی سوال میرا آپ سب سے ہی ہے کہ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کنسلٹ کریں گے پھر وہ اگر طے نہ کر سکے تو 2 نام دونوں دیں گے اسٹینڈنگ کمیٹی کو لا اینڈ جسٹس پہ. اچھا اگر اس کے بعد 14 دینا ہے اس کمیٹی کے پاس اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر
दोबारा प्राइम मिनिस्टर जौन से हैं 2 नाम भेज देंगे कमेटी को, उस पर 14 दिन होंगे कमेटी के पास, फिर अगर वो कंसेंसस नहीं होता भी नहीं मानते तो फिर जो पहला वाला जो है पहला वाला वो आ जाएगा, वो नाम ऑटोमेटिकली हो गया। यानी कि अगर आप हुकूमत हैं, आप 28 दिन मसले को लटकाई रखें, उसके बाद अपनी बद्दी का चेयरमैन, फिर वो चेयरमैन आके फैसले कर लेगा कि ये काम शमशान साहब ने गुड फेथ में किया है, ये जायद साहब ने गुड फेथ में किया है, भुट्टा साहब ने, और सारा मसला खत्म हमेशा के लिए। देखें जी, अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन नंबर 1, नंबर 2 इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस। इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस को भी आप एक लम्हे के लिए देख लें। इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसको उसी तरह जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो डेज प्रोवाइडेड हैं फॉर अ फिजिकल रिमांड, दैट इज नॉट एक्सटेंडेड। आपको याद होगा कि अर्लियर टू दिस पहले ये 30 डेज होते थे, देन 90 डेज भी करवा दिए गए फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये बेसिकली तो ये फिर एक ढकोसला बन गया। और आप ही के पार्टी के एक और भी इतराज है कि जी जो सा ये इंटरनेशनल क्लॉज है, इंटरनेशनल सिस्टम्स वाला, वो इतना कमजोर है कि उसमें आप जायदाद या पैसे वापस नहीं ला सकते। मेरे साथ लाइन पे लाहौर से हमें ज्वाइन किया नामुल्लाह नियाजी साहब ने, तहरीक इंसाफ से 2 सवाल, अभी अपने ब्रेक पे जाएंगे लेकिन इनके लिए 2 सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो इनामुल्लाह साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। आपने, आपकी पार्टी ने एक बड़ी ज़बरदस्त मार्च की, पीस मार्च अभी वजीरिस्तान की, और इस पर भी बातें चल ही रही थी कि कोर्ट कई आप जा रहे हैं जहाँ पे हकीमुल्लाह महसूद भी वहीं के, कारी रहमान भी वहीं के, जिन्होंने पूरे मुल्क में खुदकश बमबार फैला दिए। आज तालिबान ने मलाला यूसुफजई की जान लेने की भी कोशिश की। एक तो उस पर अभी तक बड़ा सख्त कोई कैटेगोरिकल क्रिटिसिज्म नहीं आया या डिनाउंसमेंट नहीं आई आपकी पार्टी से। एक तो उसकी वजह जानना चाहेंगे, और दूसरा फिर ये बताएं ये जो बिल है जो पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में खुद ही तैयार कर रही है, किसी को तो पूछ भी नहीं रही, वो तो ANP को भी नहीं पूछ रहे, तो ये इसका वाकई कोई हकीकत है कि ये एक नया कोई ड्रामा है? इस दोनों पे आपका मुझे जवाब चाहिए। शुक्रिया मालिक साहब। एक तो आपका ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको याद आ गया, मैं भी बैठा हूँ। दूसरी बात ये है कि आप भूलने वाली चीज़ नहीं है, मेरी मजाल आपको भूल जाऊँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बात है हमारे अमन मार्च की, अमन मार्च पे तो मेरे ख्याल में इतनी को बहस हो चुकी है और इतना कोई लोगों को तकलीफ़ पहुंची है कि मेरे ख्याल से पहले कभी आज तक पाकिस्तान में पॉलिटिकली मैंने इतनी तकलीफ़ या पेट के बल मरोड़ मैंने आज तक कभी नहीं देखे जितने ये परसों की टूर पे, अपना मार्च पे ये सारी सूरत हाल हुई है। दूसरी बात यह मलाला यूसुफजई की जो आपने बात की है, मलाला यूसुफजई का जो वाक़या है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत के उन ईवानों को हिलाने के लिए काफ़ी है कि जो आज तक ड्रोन हमलों पे भी सोते रहे, दहशतगर्दी पे भी सोते रहे, और आज एक बच्ची की जान को ख़तरे में जिस बर्बरियत का निशाना बनाया गया या जिस तरीके से उसको मारने की कोशिश की गई है, मैं समझता हूँ इस पर पूरी कौम रंजीदा भी है और हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं, और PTI की तरफ से पुरजोर मजम्मत जा भी चुकी है। दूसरी बात यह है कि मैं ज़रा इन जायद खान साहब बड़ा सर हलाला के, जायद खान साहब बड़ा सर हलाला के आपके बयान पे अपनी नाराज़गी सी जाहिर कर रहे हैं। जी मैं जायद खान साहब मेरे बड़े पुराने भाई हैं और जायद खान साहब और हमने काफ़ी वक्त देखा हुआ है, और मैं खुश हूँ कि ये बड़ा डिसेंट आदमी है। और नसीर भुट्टा साहब तो खैर मेरे पुराने कुलीग रह चुके हैं, और नसीर भुट्टा साहब जैसे बंदों को मैं ख्वाहिश करूँगा कि PTI में आ जाएं। बहरहाल एक PTI आपको मुबारक हो। अच्छा, मुझे नामरा साहब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना, कमर्शियल ब्रेक। मैं साथ ही फिर वहीं से बात शुरू करेंगे, और मैं ब्रेक में कोशिश करेंगे कि भुट्टा साहब की शायद आपसे की बातचीत हो जाए। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, भी बहुत सी बातें होनी है। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक से पहले हम इनामुल्लाह नियाज़ी साहब से बात करते हैं। नियाज़ी साहब, पहले तो बुरी खबर यह है कि ब्रेक में बात की थी भुट्टा साहब से, वो कहते हैं मैं PTI में आ रहा, PTI में तो पहले ही आने वाले वापस आ रहे हैं, तो मेरा जाने का कुछ काम बात नहीं बनती। नहीं, उन्हें कहें कि ये सिर्फ अपना ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं, अंदर की स्टेटमेंट कुछ और है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं गुजारिश कर रहा था वेरी क्विकली ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट, एक मुझे एहतसाब बिल पे अपनी जल्दी से राय दें कि जायद खान ने भी आपसे कोई एक सवाल करना है, लेकिन आप पहले मुझे एहतसाब बिल पे आप लोग
کیونکہ آپ کا تو نام ہی تحریک انصاف ہے. یہ جو بل آپس میں مکمکا ہو رہا ہے جو لگتا ہے, کیا آپ کا کیا اس کے بارے میں تاثرات ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو مالک صاحب بتائیں, یہ نیتوں کا فطور ہے اور یہ نیتوں کا مسئلہ ہے. مجھے ایک بات بتائیے, 2009 سے موو ہونے والا بل 4 سال سے دھکے کھا رہا ہے اسمبلی کے اندر اور آپس میں کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا. آج زاہد خان صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ ان کی رائے شامل نہیں ہے, ان کا مشورہ شامل نہیں ہے. نون لیگ کے جناب بھٹا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری ریزرویشنز ہیں. ویسے ان کا کوئی نہیں پوچھتا, ان کا وہ سندھ میں بھی آرڈیننس میں بھی ان سے نہیں پوچھا تھا لوکل باڈیز میں. یہ تو پتہ نہیں کیوں شرافت میں بیٹھے ہوئے. شرافت میں نہیں بیٹے, اپنے مقاصد کی خاطر ہر کوئی بیٹھا ہوتا ہے جی. شرافت کوئی نہیں ہوتی سیاست کے اندر. میں آپ کو چھوٹی سی بات گزارش کر دوں کہ جہاں پہ جس وقت اپنی پالیٹکس کو سیکیور کرنے کے لیے شکیں ڈالی جا رہی تھیں, 18 امینڈمنٹ 19 امینڈمنٹ, یہ ساری جو کچھ ڈرامہ ہوا ہے اور عوام کو ایک جھانسا دیا گیا کہ بہت بڑا کمال کیا گیا. اس کمال کے اندر کون سے بڑے راز تھے وہ بھی ذرا پوشیدہ ہیں, ابھی تک کسی نے کھول کے سامنے نہیں بیان کیے کہ تیسری دفعہ کی ٹرمز کو بھی بحال کر دیا گیا. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ وہ وقت تھا جس وقت احتساب بل کو پراپرلی عوام کے سامنے ایک ایک شک لا کے ڈسکس کیا جاتا, اور یہ جب تک لیتھل نہیں بنے گا یہ قانون, اس ملک میں کرپشن نہیں ختم ہو سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کی اپنی اپنی ریزرویشنز ہیں. وہ کیا ریزرویشنز ہیں کہ دونوں پارٹیوں اپنے اپنے حالات کے پیش نظر یہ ساری فلیکسیبلٹیز اور ساری چیزیں رکھ رہے ہیں کہ کون سے کیسے ہم نے 2 کروڑ کیسے دینے, پلی بارگین کیسے نہیں ہے, فلاں کیسے نہیں, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اب بات یہ کرنے والی کہ کیا یہ 2 اکتوبر سے پہلے کے کیسز کھولے جائیں گے, یہ بھی غالباً میں نے اپنے ٹی وی پہ سنا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آلریڈی جو احتساب کے اندر جو کیسز پڑے ہوئے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں, اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے, سارا کچھ پڑا ہوا ہے. اس کا میکینزم ہے, وہ دوسری بات ہے, اس کا میکینزم ہے. نہیں سر, میں جو گزارش کرنا ہے کہاں کون سی کورٹ میں جائیں گے, ٹرانسفر ہو جائیں گے. سر میں گزارش کرنا, اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا مذاق جو ہو رہا ہے نا. میں نے پھر واپس ادھر آنا اسٹوڈیو میں, ٹائم رہا تھوڑا. زاہد خان کا آپ سے ایک سوال ہے انعام اللہ. میں مالک صاحب انعام اللہ خان صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں. یہ صحیح کہہ رہے کہ ہم ڈر لگتا ہے جب سیاستدان پہلے کہتے ہیں یہ میرے بھائی ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, اس کے بعد دھس کر کے ایک سوال آتا ہے الٹی سیدھا. نہیں دوست ہے, اور ایک تحریک ہم نے اکٹھی چلائی ہے. سوال پوچھ لے, ٹائم میں اتنا کہ میں صرف اتنے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جو تحریک طالبان پاکستان اپنے آپ کو کہتے, اس نے ایکس کو ایکسیپٹ کیا جو اس نے یہ کیا, جو بہت ضلالت کی اور انسانیت سے اور اسلام سے اور مذہب سے پختونی میں نہیں ہے. کیا ہے انعام اللہ نیاز صاحب نے ان کا نام نہیں لیا, اور ساتھ یہ کہ ان کے لیڈر جب جا رہے تھے, بہت اچھی بات ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امن مارچ سے امن آ جائے تو اسے اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے, اور خصوصاً ہمارے لیے اور ہمارے صوبے کے لیے. لیکن کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی طالبان ہم پہ اٹیک نہیں کرے گا, وہ کون سے طالبان تھے؟ کیا یہ طالبان نہیں تھے؟ جی نعم اللہ, ویری کوئکلی 30 سیکنڈ. دیکھیں میری بات سنیں جی. بات یہ اصل تو مروڑ ہے نا جی امن مارچ کے, اور اس کی پاپولیرٹی کی, اور اس کی ایکسیپٹنس کی, اور اس کی انٹرنیشنلی ایکسیپٹنس جو ہے, مروڑ اصل وہ ہے. اب کوشچن کیا کیا نکلتے, اور کیا آپ جی ادھر کیوں بیٹھے تھے, آپ نے یہ ہاتھ کیسے کیوں ہلایا, ادھر کیوں نہیں گئے. اب بات یہ ہے, ہم نے جو میسج کنوے کرنا تھا, کون سے طالبان کیا ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گوندے ہلدی کیوں ہیں. از ساڑھے تھے صرف ہمارے پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم ہل کیوں رہے ہیں, یہ پرابلمز ہیں. زید بھائی بات یہ کرنے والی کہ آپ سب کو, میں کہتا ہوں تمام پولیٹیشنز کو, اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے خود بھی ہمارے ساتھ نہ جاتے, علیحدہ اپنے پروگرام بنا کے انٹرنیشنلی جس طرح ریکگنائز ہو رہی ہے بات. آپ لوگ کھل کے ٹھک کے طالبان کی مذمت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں, مذمت کر رہے ہیں, ان کے ہر ایکٹ کی مذمت کر رہے ہیں. ہم جس بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سلوشن صرف پولیٹیکل ہے. کس کی مذمت کر رہے ہیں؟ سب کی مذمت کر رہے ہیں. کس کی مذمت کر رہے ہیں؟ بالکل سب کی مذمت کر رہے ہیں بغیر کسی شک کے. زید صاحب اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں, ہم نے جو بات کی ہے یہ عمران خان صاحب کا جو 10 سال کا جو سٹانس ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس کا حل صرف پولیٹیکل ہے. انعام اللہ خان بھائی طالبان کا نام تو لے لینا, طالبان کا نام تو لے لینا. ان کی تو گروپ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی بڑی قربت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ نام تو لے لینا. میں تو بھٹا صاحب یہ بتائیں اب اب بالکل آخری موقع پہ, یہ انعام اللہ صاحب کی بڑی اچھی تجویز تھی کہ اس سے ہونا تو ڈیبیٹ چاہیے تھی, بہتر تھا اس کو پبلک ڈسکورس بھی اس پہ ہوتا. سمسام صاحب ہیز بین ویری آنیسٹ, وہ خود کہتے ہیں کہ کنسنسس ڈاکیومنٹ ہوگا تو اس کی عزت ہوگی, اس کی کوئی ویلیو ہوگی.
ایل آئی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر سینٹ میں ہوگا جو ہوگا، بلاکیج ہو جائے گی. تو یہ پھر جو ساری ایکسرسائز آپ کو خیال میں آخر پھر یہ اس وقت ہوئی کیوں اس طرح ہو رہی ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی اچھی بات تو یہ ہے نا کہ جو ہمارا موقف تھا اس کی سب تائید کر رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، یا تو اس کی بائٹ فل ہونے کے حوالے سے، جس طرح انعام اللہ نیازی نے کہا کہ لیتھل ہونا چاہیے. یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ لیتھل ہونا چاہیے، بائٹ فل ہونا چاہیے، ٹروتھ لیس نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 پنشمنٹ کے حوالے سے، انویسٹیگیشن کے حوالے سے، انویسٹیگیٹو پروسیس جو ہے، اٹیچمنٹ آف دی پراپرٹی کے حوالے سے، اور پلس جو اس کا پروسیس ہے اپلیٹ پروسیس اس کے حوالے سے. کیا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو یہ انہوں نے اس میں ڈالا ہے کہ 10 سال کا اسٹیچو آف لمیٹیشنز، کیا یہ بہت زیادہ میننگ فل نہیں ہے کہ اس میں لمیٹیشنز بالکل نہیں ہونی چاہیے؟ اگر میرے 20 سال پرانا بھی میرا چوری کا مال نکلتا ہے اور کریڈیبل ایویڈنس ہے تو کیوں نہ نکلے؟ یہ مالک صاحب یہ میرے دل کی بات کی ہے آپ نے، بلکہ ہماری جو سوچ ہے وہ یہ کانسیپٹ جو ہے نا لا کا، کانسیپٹ لا کا یہ ہے کہ کرائم نیور ڈائز. سپوزنگ یو کمٹ اے کرائم ان دی ایئر 1947، جب آپ آئے ہیں پاکستان بنا ہے، آپ نے زمینیں لینڈڈ پراپرٹی اپنے نام الاٹ کروا لی ہے، کوٹھیاں بنا لی ہیں، فیکٹریاں الاٹ کروا لی ہیں، تو آج آپ نے تسبیح پکڑ لی ہے اور آپ بڑے حاجی بن گئے ہیں، 8-10 حج کر لیے اور کہہ دیا جائے کہ جی وہ جو کرپٹ پریکٹسز جو تھیں وہ سیو ہو گئی ہیں فار اے پرٹیکولر ریزن اینڈ اے پرٹیکولر کلوز. اٹ کین ناٹ ہیپن. چونکہ اگر ہم یہ لا بنانے چلے جائیں کہ جی فلاں تاریخ سے شروع کر لو یا 2002 سے شروع کر لو یا 1985 سے شروع کر لو، وائی ناٹ ایوری پرسن جس نے کوئی کمٹ کیا ہے کرائم ایٹ اینی اسٹیج آف ہز لائف، اور اگر اس کی کریڈیبل ایویڈنس جیسے آپ نے کہی ہے دیٹ از ریفلیکٹنگ آن دی ریکارڈ، تو ظاہر یہ پھر اس کو ایک لمحے کے مالک صاحب میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. مالک صاحب اس میں یہ بات بھٹا صاحب کو یہ بات ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر بہت دور پیچھے نہ جائے لیکن کم از کم 80s کے بعد سے لے کے آج تک کی تمام موازنہ کیا جائے جائیدادوں کا، حکومت میں آنے کا، حکومت کے پہلے کی جائیدادیں، اور اس کی بیسس پہ بھی احتساب کیا جائے. نو پرابلم، ایبسلیوٹلی نو پرابلم، اصل ایشو وی آر ریڈی ٹو فیس. بھٹا صاحب خیال رکھنا پارٹی کی گنجائش نہیں رہے گی تمہاری پھر. کوئی فکر نہ کریں آپ، فکر نہ کریں. دیکھیں ہمیں امید ہے کہ پیپل پارٹی بلڈوز نہیں کرے گی، اور وہ بلڈوز نہیں کیا جائے گا. انگریزی میں فکرہ ہوتا ہے ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی. امید کو سے یہ حکمت عملی نہیں ہوتی، ہم امیدوں میں چل رہے ہیں. دیکھیں سندھ کے اور کراچی کا مسئلہ اول تھا، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی کیا واحد الائنس ہیں جو اس الائنس میں امید سے ہیں، اور اس پہ اس لیے کہ اس امید سے اس لیے ہم نہیں ہے کہ وہ تو ان کے کوئی اور مسئلہ تھا. اگر یہ انہوں نے بل پاس کر دیا آخری 30 سیکنڈ، اگر انہوں نے بل پاس کر دیا تو آپ کیا کریں گے؟ ہم اس کی مخالفت کریں گے، ادھر بھی مخالف کر رہے، واک آؤٹ نہیں کریں گے. ہم ووٹنگ اگر ہوگی ہم اپنے ووٹ اگینسٹ یوز کریں گے، اور اگر ادھر بھی سینٹ میں بھی ہے تو تب بھی، اور ہمیں امید ہے کہ یہ غلطی پیپل پارٹی نہیں کرے گی. شمشان آپ کے خیال میں، آپ نے تو بڑا آنیسٹلی کہہ دیا کہ اس طرح ہونا چاہیے، کیا آپ کے خیال میں یہ تھنکنگ ابھی پاسبلٹی ہے کہ بالکل سینٹی آئے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ خورشید شاہ صاحب نے اس کے بارے میں بڑا اوپنلی کہا، اور پھر جب یہ جا کے بھیجے، بلکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی آج میٹنگ ہونی تھی جو نہیں ہوئی، پتہ ہوگا سر آج نہیں ہوئی اسی وجہ سے. اور جو ہیں ان کی ایم این اے صاحبہ انوشا رحمان خان صاحبہ، وہ بھی اس کو کر رہی ہیں، اور میرے خیال میں تمام جماعتیں جو ہیں وہ میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. یہ انشاءاللہ جب بھی پاس ہوگا کنسنسس سے ہوگا. خواجہ بہت شکریہ آپ کا، بھٹو صاحب بہت شکریہ آپ کا، آزاد خیر بہت شکریہ، اور آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کے بڑے خوبصورت بیٹے کی شادی ہوئی اور اس کے بعد آپ ابھی چھٹی لے کے آئے ہیں یہاں پہ. اور نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین 2 مسائل بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جہاں تک اس بل کا تعلق ہے، پاکستان کا مسئلہ سب سے بڑا کرپشن کا مسئلہ ہے اور کیپیسٹی کرائسس ہے، اس لیے یہ بل کوئی عام قانون نہیں ہے. یہ فیصلہ کرے گا کہ ہمارے آئندہ والے جو اہل اقتدار ہیں کیا ان کو قانون کا خوف ہے، کیا وہ گرفت میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اس لیے اس میں ہم سب کو بھی انٹرسٹ لینا چاہیے، ایز سول سوسائٹی آلسو، ایز آرڈنری سٹیزنز آلسو. اور جہاں تک سلالہ یوسف زئی کا تعلق ہے، ایک وقت آ گیا ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. یہ ایک طرز زندگی کی اب جنگ بن گئی ہے. یہ اسلام یا شریعت کی، سے میں نے شروع میں کہا تھا، کوئی بات نہیں ہے. جب ہماری بچیوں کو نام لے کے اور گاڑیوں میں ڈھونڈ کے چن کے مارنے کی کوشش کی جائے اور اس کے بعد بھی ہم خاموش رہیں، تو یقین مانے محفوظ کوئی بھی نہیں رہے گا. آنکھیں موندنے سے موت یا اس قسم کی چیزیں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی. سوچئے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.